أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بداية الحکمہ میں ہمارے گفتگو مقدمے کے اوپر جاری تھی کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ پوری کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے کہ پہلا حصہ مقدمہ ہے اور دوسرا مقاصد ہیں جن کو مراحل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور ان مراحل میں کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے، اور تیسرا حصہ خاتمہ پہ مشتمل ہے۔ مقدمہ اور خاتمہ یہ ایک فن سے باہر ہوتے ہیں، خصوصاً مقدمہ کے کتاب کے شروع کرنے سے پہلے ایسی مفید چیزوں کے اوپر یہ مشتمل ہوتے ہیں، معلومات کہ جن معلومات کی وجہ سے کلی طور پہ مطالب انسان کے قریب ہو سکیں اور انسان ان مطالب کو پڑھ سکے۔ ان امور کے اوپر مقدمہ مشتمل ہوتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں مقدمے میں 3 امور کو ذکر کیا ہے۔ تعریف ہے اس فن کی، اس علم کی۔ نمبر 2 موضوع کا بیان ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ نمبر 3 اس علم سے غایت کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ غایت و فائدے میں فرق کیا جاتا ہے۔ ذاتاً اگرچہ فرق نہیں ہے کہ غایت یعنی ہر شے کو جب انسان انجام دیتا ہے، کسی بھی مصلحت یا حکمت، اگر کسی فاعل جب ایک فعل کو انجام دے تو اس فعل میں موجود حکمت یا مصلحت اس کو غایت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی خاطر فعل کو انجام دیا جا رہا ہے۔ فن حکمت الہی یا فلسفہ الہی، اس کو جب تشکیل دیا گیا تو یہ کوئی نہ کوئی غایت رکھتی ہے، کیونکہ ایک اختیاری عمل غایت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ جہاں تک غایت یعنی خود اس کا لغوی معنی بھی وہی ہے کہ منتہا، جہاں تک پہنچا جائے، نہایت ایک شے کی۔ یعنی اگر ہم اول کتاب سے شروع کریں اور آخری کتاب تک پڑھیں تو ہم کسی جگہ نہ پہنچیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عبث کام ہوا، کوئی لغو کام ہوا، فائدہ ہی نہیں دیا۔ اگر ہم فلسفہ الہی کو پڑھیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یعنی فلسفہ الہی و حکمت الہی پڑھنے کے ماورا کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، کیا غرض ہے، ہمیں کیا غرض حاصل ہو جائے گی، کیا غایت حاصل ہوگی، کیا مقصد حاصل ہوگا؟ کیونکہ اگر ایک شے میں غایت نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں لہو، لہو کام کہلائے گا، اور لہو سے منع کیا قرآن نے۔ حیات دنیاوی زندگی کو لعب و لہو قرار دیا گیا ہے۔ اور دعاؤں میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پناہ مانگتے تھے من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ نہیں رکھتا، غایت نہیں رکھتا، غرض نہیں رکھتا۔ یعنی علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کیا تو کہاں پہنچیں گے، کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا، کچھ نہیں پتا۔ یہ عبث کام ہے، یہ لاہو کام ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ بس فلسفہ الہی کی غایت اس لیے مقدمے میں ذکر کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نے فلسفہ الہی و حکمت الہی کو حاصل کیا تو فلسفہ الہی کی غایت یہ ہے۔ یعنی اگر ہم نے فلسفہ الہی و حکمت الہی حاصل کر لیا تو ہم اس جگہ اس شے کو حاصل کر لیں گے، یہ ہدف حاصل ہو جائے گا، یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے فلسفہ الہی کو وجود دیا گیا۔ مثلا ایک شخص ہے پیاسا، وہ پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے فعل کو اس نے کیوں انجام دیا؟ کیوں کا جواب غایت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کے ماورا غایت ہے کہ وہ پیاس کو اپنی بجھائے۔ اس میں مختلف غایات ہیں۔ ایک شخص ہے وہ میڈیکل کو پڑھتا ہے، طب کو پڑھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امراض سے علاج کرے، صحیح؟
یعنی اسی طریقے سے علم فلسفہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ممکن ہے کہ ایک طالب علم فلسفہ شروع کر دے، بڑا ذوق ہے، مگر بعض بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے علم فلسفہ، میرا بڑا رجحان ہے، میلان ہے۔ یہ رجحان اور میلان پہ تو علوم حاصل نہیں ہوتے۔ اس کا مقصد کیا ہے فلسفہ الہی پڑھنے کا؟ کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ تو اس لیے غایت فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہم دیکھیں کہ ہاں ہدف تک پہنچ رہے ہیں، مقصد تک پہنچ رہے ہیں، ہم نے جس کو غایت کے طور پہ ملاحظہ کیا تھا اس کے قریب ہو رہے ہیں، اسے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں حاصل ہو رہا اور صرف فقط بالفرض ہم نے ایک 10 تدریس کے دورانیے میں ٹائم ٹیبل میں تھا بس پڑھ دیا، یا امتحان رکھا ہوا بس پڑھ دیا، تو یہ عبث کام ہے اپنے وجود میں، یعنی یہ چیزیں پھل نہیں دیں گی، دن گزر جائیں گے پھل نہیں دیں گی آگے۔ پھل وہ دیتے ہیں جو اللہ کے پاس باقی رہ جائے۔ اس لیے غایت فلسفہ الہی کو سمجھنا ضروری ہے۔ غایت ہم نے عمومی طور پہ ملاحظہ کیے تو مصنف نے ابتدا میں کچھ ذکر کی اور ایک کچھ مقدمے کے اختتام پہ۔ ابتدا میں کیا ذکر کی کہ حقائق موجودات علی نحو کلی، ان کی معرفت علی نحو کلی، موجودات کی حقیقتوں کو، موجودات کے حقائق کو جاننا کس طور پہ؟ کلی طور پہ۔ نمبر 2 کہ حقیقی موجودات کو غیر حقیقی موجودات سے جدا کرنا۔ نمبر 3 علت العلل، یعنی ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یعنی جاننا کہ علت العلل کیا ہے، پھر وہ جو علت العلل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت حاصل کرنا علت العلل کی۔ نمبر 4 اسماء و صفات باری تعالیٰ کو جاننا۔ یہ اگر مقصد ہے، اب ہم بدایت الحکمہ شروع کریں اور یہ 4 مقاصد میں سے کچھ بھی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے بدایت الحکمہ نہیں پڑھے۔ یعنی ایک شخص فلسفہ اسلامی پڑھے اور پتہ ہی نہیں لگے کہ وجود اصیل تھا، ماہیت اصیل تھی، ماہیت کسے کہتے ہیں، وجود کسے کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے غایت اور مقصد پورا نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں لگ رہا موجودات میں حقیقت کیا ہے۔ اگر حقیقت ہے آیت تقلیدی طور پہ یہ مانا ہے، یہ سمجھا بھی ہے، اگر سمجھ ہی نہیں آئی، علم بنا ہی نہیں علم کی صورت میں ہمارے وجود میں، وہ تو تقلیدی طور پہ جانا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پڑھا نہیں ہے۔ اس لیے غایت کے اوپر ہمیں حساس ہونا چاہیے، اور مصنف نے بھی غایت کے مورد کو پھیلایا ہے۔ آپ ابھی انشاءاللہ عبارت میں آج دیکھیں گے کہ ہم آج براہ راست عبارت پڑھیں گے۔ ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، گزشتہ دروس میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ غایت حکمت مطالعہ کتاب کے اسفار میں استکمال النفس یا تشبہ بالالہ اس کو ذکر کیا گیا۔ کیا یہ غایت استکمال النفس یعنی تکمیل نفس، کمال نفس، یہ مقصد اور جو مقاصد مصنف نے ذکر کیے ہیں یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں یا ٹکراتے نہیں ہیں؟ کیسے نہیں ٹکرائیں گے؟ کیونکہ ہمیں اس کی تشریح کرنے پڑے گی۔ اگر ہم کہیں کہ اندازہ گیری نہیں یاد بیان کیا تو ٹھیک ہے، نہیں ٹکرائیں گے، ٹکراتے ہوتے تو کیسے بیان کرتے تھے، اندازہ نہیں لگانا، ہمیں دکھائی دے کہ نہیں ٹکراتے۔ کیونکہ ہم نے جو تکمیل نفس یا کمال نفس کی تشریحات پڑھی تو مصنف نے خود بعض جگہوں پہ جو حواشی نے لکھے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یا شفا اور ابن سینا کے کلام کے ذیل میں جو مصنف نے یعنی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو موجودات ہیں کائنات میں، جو موجودات ہیں وہ موجودات یا تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے دائرے کار سے باہر ہیں، یعنی ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، صرف جان سکتے ہیں، ان کو انجام نہیں دے سکتے، صحیح ہے، صرف جان سکتے ہیں، یعنی فقط انت علم، فقط الموجودات التي تعلمها فقط، وہ موجودات جن کو فقط آپ جان سکتے ہیں۔ ایک وہ موجودات ہیں کہ جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں، ان کا وجود اس طرح سے ہے کہ ہم انہیں انجام دیں، یعنی تعلم و تعمل بہ، جانے اور جو جانا ہے اس پر عمل کرو،
یہ دو طریقے ایسے ہیں جن سے کمال نفس وجود میں آتا ہے، تکمیل نفس بنتی ہے۔ ان میں فلسفہ اسلامی کہاں پہ ہے؟ پہلے کے ساتھ، یعنی ایسے موجودات کہ جن کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے، جن کے بارے میں جانا جائے۔ اب یعنی جاننا خود ایک کمال ہے۔ بعض ایسے امور ہیں جن کا فقط جاننا کمال ہے، ہمارا نفس کا کمال اسی میں ہے۔ دیگر اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو یہ صلاحیت نہیں دی، یعنی چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، چاہے جتنے بلند جتنے وسیع ہو جائیں، وہ معرفت نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس جگہ پہ معرفت کے نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ انسان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ انسان معلومات کو حاصل کر کے اپنے وجود میں کمال پیدا کر سکتا ہے۔ مگر ہم جو حساب کتاب کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں کرے، یہاں پہ زمین کا کوئی حشرات یا حیوان وہ سائنسی ایجاد کر کے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی خشکی پہ چلنے والا ہے اور دریا میں وہ نہیں چل سکتا، وہ دریا میں ڈوب جائے گا۔ وہ کوئی سوچ سمجھ کے دریا میں چلنے کے لیے کوئی راہ اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتا، معلومات تو نہیں کر سکتا نا، اس کو تو جبری معلومات دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی تو ایک فرق ہے، یعنی کمال نفس انسان کے یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا پڑھا ابھی کہ معرفت الموجودات یا معرفت حقائق الموجودات علی نحو کلی، موجودات کے حقیقتوں کو کلی طور پہ جاننا۔ یہ جب جانا جائے گا تو خود بخود اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی وجودات کا علم ہو جائے اور غیر حقیقی سے ہم جدائی پیدا کر لیں۔ جیسے بعض بات کہتے ہیں نا، ہاں اب پتہ یہ چیز کیا تھی۔ جب بھی ہم کہتے ہیں ہاں اب پتہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب جو پتہ لگ گیا، اس کی وجہ سے وہ بقیہ خیالات اور وہمیات اور اشتباہات سے اس سے بھی ہم بچ گئے اور اس سے ہم دور ہو گئے۔ آشکار ہوئی یہ بات۔ بس یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ مصنف نے جو بیان کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اطفار میں بیان کیا ہے کہ استکمال النفس، لیکن کیسے؟ بمعرفت الحقائق الموجودات بما ہی علیہا، کہ موجودات جن حقائق کے اوپر مشتمل ہیں ان موجودات کی معرفت حاصل کرنا، یہ اس طرح سے استکمال کمال نفس حاصل کرنا۔ بس یہاں سے السلام علیکم، بس یہاں سے ہمارے سامنے بدایت الحکمہ، السلام علیکم، یہاں سے ہمارے سامنے بدایت الحکمہ پڑھنے کا مقصد روشن ہوتا ہے۔ لہذا یہ چیز ہمیں اپنے وجود میں حساسیت کے ساتھ زندہ کرنی چاہیے، وإلا اس کے ملنے پہ کوئی ہمیں ڈگریاں تو ملنی نہیں ہیں، اس کے پڑھنے پہ ہمیں کوئی اور تمغہ بھی نہیں ملنا۔ ممکن ہے کوئی دعویٰ کر بیٹھے مختلف، لیکن اس کے پڑھنے سے اگر ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں اور یہ مقصد حل نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ ابھی عبث چل رہے ہیں۔ یعنی کون سا مقصد؟ کہ ہمیں موجودات کی حقیقتوں کا علم نہیں ہو رہا اعلی نحو کلی ہے، یعنی ہمارے نفس میں کمال علم پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے عبث پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس پڑھنے کا یہ والی باتیں تو ممبر پہ بیان نہیں کرنی، یہ والی باتیں عام تبلیغ کی صورت میں ذکر بھی نہیں کرنی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں اور صرف ایک رجحان کے اوپر پڑھیں، یا ایک جو ہمارے ہاں اس کو پڑھنے والا ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ پڑھا لکھا زیادہ شمار ہو، کوئی اس وجہ سے پڑھے۔ غایات ہیں، انسان کو ثواب، انسان کے مراتب، انسان کے کمالات اس کے نفس کی غایات کے اوپر ہیں۔ اس کے نفس کی غایت، کسی کے نفس کی غایت ممکن ہے مال ہو، ممکن ہے شہرت ہو، ممکن ہے اقتدار ہو، اندر چھپی بھی ہوتی ہیں یہ غایات۔ انسان کو اپنی غایت اور اپنی تمنا اور نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، نہ کہ ظاہر میں جو اس نے انجام دیا ہے اس کے مطابق پھل ملتا ہے۔ لہذا تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اس لیے اس کو خلاصہ کیا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں ہی بعض جگہوں پہ کہ انسان ان حقیقتوں کو جانے، جب حقائق کو جانے گا اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ مثلا کیسے تزکیہ نفس ہوتا ہے؟ شرک سے ہم کیسے پاک ہوں؟ شرک سے پاکی چاہیے یا نہیں؟ ممکن ہے ایک بندہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا لیکن اندر سے مشرکانہ نظریات رکھتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ادھر کیسے شرک سے پاک ہوگا؟ تعلم فقط، تعلم ان اللہ واحد، اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد، تعلم، اس سے شرک سے پاک ہوتا ہے انسان۔ شرک سے پاک ہونا یہ امراض قلبی سے نجات ہے یا نہیں؟ نجات ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا
کہ غایت فلسفہ الہی وہ کیا ہے کہ علی نحو کلی طور پہ حقائق کو جانے موجودات میں. انسان اشتباہات کا شکار ہوتا ہے، انسان بہت سارے توہمات میں پڑ جاتا ہے، شکوک کا شکار ہو جاتا ہے. انسان یقین حاصل کرے. تعلم سے مراد یقین کی کیفیت ہے، یقین حاصل کریں. تو صاحب نے ادھر دیکھا کہ جو لفظ ادھر استعمال ہوا ہے استکمال نفس، لیکن استکمال نفس کیسے دو طرح سے استکمال نفس ہوتا ہے. ان تعلم فقط اور ایک ہے تعلم و تعمل بہ. جو تعلم فقط ہے فلسفہ اسلامی کا، فلسفہ الہی کا تعلق اس سے ہے. تعلم و تعمل بہ ہی ممکن ہے علم اخلاق ہم قرار دیں، ممکن ہے اہل سیر و سلوک علم عرفان قرار دیں، لیکن تعلم فقط یہ فلسفہ الہی سے تعبیر ہے. اس لیے فلسفہ الہی میں اول سے آخر تک ایسی ابحاث ہیں کہ جن کا علم حاصل کریں تو نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے اور ایسے امراض قلبی سے انسان پاک ہو جاتا ہے کہ جو اشتباہات علمی کی بنیاد پہ یا انحراف فکری کی بنیاد پہ انسان کو لاحق ہوتے ہیں. کیونکہ امراض ہر دو ہیں، بعض ہیں عمل سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض ہیں علم سے تعلق رکھتے ہیں. البتہ عمل بما ہو عمل کبھی بھی مطلوب نہیں ہوتا، علم پلس عمل ہے، جیسا کہ آپ نے یہ چارٹ ملاحظہ کر چکے ہیں. اس لیے اس ترتیب کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودات یہ تقسیم ہے. بعض موجودات وہ ہیں کہ جو ہمارے دائرے کار سے باہر ہیں، مثلا فرشتوں کو ہم نہیں پکڑ سکتے، معاذ ہم نہیں اسے فوراً پکڑ کے لا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی وہ محدود ہے، ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتا. صحیح. اسی طریقے سے ارواح ہیں، ارواح کی معرفت وقت حاصل کی جا سکتی ہے. اس طرح عوالم پر بن جاتے ہیں، عالم ملکوت ہے یا اسی طریقے سے عالم عقل ہے، برزخ ہے، عالم مثال ہے. یعنی یہ امور کیا ہے کہ تعلم فقط. یعنی جہاں تعلم ہے وہاں پہ علم کا حصول، لیکن علم کیا معنی رکھتا ہے؟ یقین. اور یقین حاصل ہوتا ہے برہان سے. صحیح. یہ تصدیق ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اسی لیے فلسفہ الہی میں علم سے یقین، لیکن یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یقین بالمعنی اخذ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسی مولد میں ذکر کیا جائے گا. اور علم بالمعنی اخذ برہان سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. علم سے علم کا حصول کمال نفس و تکمیل نفس کا سبب ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا کہ موجودات کی حقیقتوں کو جانا جائے. کیسے جانے ہم ان کو جانا جائے علی نحو کلی طور پہ. جیسے ہی ہم کلی طور پہ جانیں گے تو غیر حقیقی موجودات ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں گے، حقیقی موجودات بھی اور غیر حقیقی موجودات بھی. اور موجودات میں اصل کیا ہے؟ سب موجودات جس کی طرف لوٹتے ہیں، سب موجودات کا مبدا جو ذات ہے، سب موجودات جس نے خلق کیے ہیں وہ ذات بارے تعالیٰ ہے. اس لیے موجودات کی طرف جب آپ جائیں گے ذات الہی ہمارے پاس آ جاتی ہے. اس لیے یہ ایک ہی در حقیقت مقصد ایک ہی ہے، اس کی تبیین میں غایات ہمارے پاس اس طرح سے آتی ہیں. مثلا یہاں پہ ہم سمجھانے کی غرض سے کہیں گے 4 غایات ہیں، وَإِلَّا غایت کیا ہے؟ ایک. اور جب ہم موجودات کی معرفت یا حقائق موجودات کی جو حقیقتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، پہلی حقیقت جو ہمارے لیے آشکار ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان سب کو خلق کرنے والا وجود دینے والا ایک موجد ہے جس کو علت العلل سے تعبیر کیا گیا ہے، یا علت اولا پہلی علت. لہذا موجودات کی حقیقتوں کو جب جانیں گے تو لامحالہ مبدا کے بارے میں بات ہوگی. کہاں سے یہ سلسلہ وجود شروع ہوا، کہاں سے یہ سلسلہ وجود ختم ہوگا، یہ سلسلہ وجود ہے کیا. لہذا مبدا کے بارے میں خود بحث کریں گے، موجود کے بارے میں بحث کریں گے. لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ سب ایک ہی سیکوینس میں حقیقت میں غایت ایک ہے. اس ایک غایت کو سمجھانے کے لیے غایات
مختلف آ جاتی ہیں ہمارے سامنے. بس دوسرے ہمارے پاس قسم موجودات کے بارے میں کیا ہے کہ جو ہمارے دائرے ان کا وجود ہمارے دائرے میں آ جاتا ہے، وہ ہے کہ ان تعلم و تعمل بہی، کہ آپ مثال کے طور پہ امراض قلبیہ سے نجات، یہ امراض لگے ہوتے ہیں مختلف طرح کے، اور اکثر امراض ایسے ہوتے ہیں وہ کینسر کی طرح چھپے ہوتے ہیں، پھیل رہے تو آشکار ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یار میں پاکیزہ، ممکن ہے کہ میں طاہر، میرے اندر نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ اقتدار ہے، نہ شہوت ہے، کوئی ایسا میرے اندر چیز موجود نہیں ہے، جبکہ اندر گرفتار ہے. لہذا امراض قلبیہ سے طہارت یہ انسان کے بس میں ہے. لذات دنیاوی سے نجات، شہوات کو کنٹرول کرنا، لیکن پہلے جانے گا کہ کیا ہے مرض، پہلے جانے گا کہ علاج کیا ہے، پہلے جانے گا کہ شفا کیا ہے، پھر اس پر عمل پیدا ہوگا. ہمارے پاس جو یہ بڑا حصہ ہے نظری، اس کو ہم فلسفہ یا حکمت الہی سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے یہ تکرارن آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوں کہ جن کا علم حاصل کیا جائے اور کوئی کہے کہ یار اس میں عمل تو ہے نہیں، اس کا فائدہ کیا. ان اشیاء کا علم حاصل کرنا ہی کمال ہے، ان اشیاء کا علم اور معرفت حاصل کرنا ہی انسان کے لیے نجات ہے. شرک سے نجات ہے، صدق سے نجات ہے، انحراف اور فساد سے نجات ہے. ان اشیاء کا علم حاصل کرنا ہی ایک تعلق علمی ہے. پھر آہستہ آہستہ دوسرا بھی ہونا ضروری ہے. دوسرے اگر رخ کو چھوڑ دیں تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا فقط اس پہ اکتفا کریں، لیکن دونوں میں سے ہر ایک سے جدا نہیں انسان ہو سکتا. ہر دو کی بے وقت انسان کو معرفت اور ہر دو کو بے وقت ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں بعض علماء کے اقوال ذکر کیے گئے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص فلسفہ حکمت مطالعہ پڑھنا چاہتا ہے، خصوصاً شرح منظومہ، اس کے لیے واجب ہے، ان کے اصطلاح کے مطابق واجب ہے کہ نماز شب پڑھیں. کیونکہ انت وتعمل بہی نہیں کریں گے کہ تم اس پر عمل کرو، عمل نہیں کریں گے. امراض ہیں، امراض ہو اور علم ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ فاسق انسان. ایسا فاسق کہ دیگر فاسقین ایسے نہیں بنتے. مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں مجرم پن بھی ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ بایولوجیکل بم ایجاد کرے گا. یہ کہاں سے ہے بایولوجیکل بم؟ ڈاکٹر تو بنا تھا کہ امراض سے، جسمانی امراض سے نجات دے. اس نے کام کیا شروع کر دیا؟ ایسے جراثیم بنائے جو زہر کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جائیں، ہیضہ ہو جائے، سب مر جائیں. بایولوجیکل بم ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ پھاڑتے ہیں، تعاون ہی تعاون ہر جگہ آ گئی، ہیضے کی وبا پھیل گئی، زہر ملا دیا، ہزاروں لوگ مر گئے. سوال ڈاکٹر تو ان سے بچانے کے لیے تھا، اس نے یہ کیوں انجام دے دیا؟ کیونکہ علم پلس امراض. جب علم پلس امراض ہوں گے انسان مجرمانہ کاروائیاں کرے گا. اسی طریقے سے فزکس تھی کہ تشخیص کرے کائنات کو اور ایجادات کر کے انسانیت کی خدمت کرے. کیمسٹری سے خدمت کرے، اس نے بم بنانے شروع کر دی، ایٹم بم، کیمیکل بم. اسی طرح سے ہائیڈروجن بم، کلیشنکوف رہبر معظم نے اسی لیے فرمایا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ایٹامک پاور بنائیں گے، ایٹم بم نہیں بنائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کرنے کے لیے تو نہیں بنایا انسان کو یہ ساری چیزیں دی. یہ کیسے ایٹم بم بن گیا؟ جب علم پلس آیا انسان کے پاس علم اور امراض. حتیٰ کہ علماء نے یہ فرقے کس نے ایجاد کیے؟ کسی جاہل نے تو نہیں ایجاد کیے نا. جو عالم نہ ہو وہ فرقہ ایجاد کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ فرقہ ایجاد کرے. عالم پلس مرض. لہذا امراض قلبی وہاں پہ اگر محفوظ نہ ہوں اور فقط یہ والا مرحلہ ہو علم 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 اور امراض قلبی اسی طرح، اب مجرم سامنے آتا ہے. اس لیے اساتذ حلدہ نبی علوم کو پڑھاتے ہیں، انتہائی تاکید کرتے ہیں کہ تخیلات کی دنیا میں گم نہ رہیں. ضروری ہے کہ عمل سے انجام دے، اسے عمل کریں. لیکن کیسے؟ یہ ایک طرف ہے تعلم فقط، اس کو بھی حاصل کریں، دوسرے سے چشم پوشی مت کریں. وہ بھی تزکیہ نفس، طہارت نفس کے لیے ہیں یہ علوم. ایک دفعہ طہارت نفس حاصل ہوتی ہے
تکمیل نفس، صحت نفس، زندگی نفس، فقط اشیاء کو جان کے، جیسے توحید کو جان لے، امامت ہے، نبوت ہے، جیسے معاد کے بارے میں معرفت حاصل کرے. اس کو ہم ایک اور زبان میں کہتے ہیں موجودات کے حقائق کو کلی طور پہ جاننا. یہ ہمارے پاس یہاں تک یہ بیان آیا کہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. کہ جو آگے کتب میں بیان کیا گیا ہے التشبہ بالالہ، تشبہ بالالہ یعنی تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنی وسعت کے مطابق اختیار کرو، یا خلیفۃ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کرے. یہ ہمارے پاس فلسفہ الہی کا مقصد ہے کہ کتب میں جو فلسفی کتب میں ذکر کیا ہے وہ، اور جو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. ظاہراً مصنف نے 3 یا 4 غایات ذکر کی ہیں، لیکن یہ سب کی سب ایک غایت میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موجودات کے حقائق کو جانا جائے اور ان کی معرفت حاصل کی جائے. یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ وہ موجودات جو حقیقت نہیں رکھتی، ان سے کس طرح سے حقیقی موجودات کو جدا کیا جائے، یا اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پہلی بات، اس امر کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ اس امر کی ضرورت اس طرح سے پیش آتی ہے کہ ہم کل 3 مقدمات پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ 3 مقدمات ہمارے ذہن میں نہ ہو تو بحث فلسفے سے نہیں شروع ہو سکتی. مثال کے طور پہ اگر ہم کے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پھر کس کی معرفت؟ تو یہ کہ ہم تو یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ موجودات کی حقیقتوں کی معرفت. اگر اصلاً وجود ہی نہیں کوئی شے رکھتی تو پھر کیسی معرفت؟ پھر تو معرفت ہی نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ میں ہوں. دوسری چیز ماننا پڑے گی میرے علاوہ چند اور موجودات بھی ہیں. تیسری چیز ہمیں یہ ماننا پڑے گی کہ ان کی معلومات میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہوں. صحیح ہے، میرا اپنا وجود ہے. نمبر 2 مقدمہ کیا ہے؟ میرے علاوہ دیگر بھی موجودہ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خواب نہیں ہے، حقیقت میں ہی بیٹھے ہیں. انسان ہی ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اچھا، کوئی یہ کہ میں انہیں نہیں مانتا، اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ سوفسطائیت اسی ایک خام خیالی کا نام ہے. تو ابن سینا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان حقائق کا بھی انکار کرے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اسے الٹا لٹکایا جائے، نیچے آگ لگائی جائے. جب وہ چیخے تو اسے چیختے کیوں ہو؟ کہتا ہے درد ہو رہی ہے. کہتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. السلام علیکم. یہ تو ویسے خام خیالی ہے، درد تو کہیں ہے ہی نہیں. کہ یہ تو آگ نہیں ہے، یہ تو پھول ہے. یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ تو سکون ہے. لہذا جو اس قدر واضح ترین چیزوں کا انکار کر دے تو اس کا ابن سینا کہتے ہیں یہ علاج ہے کہ اس کو جب درد ہو گیا، درد تو موجود ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک بندہ کہاں پہ اب مثلا آغاز فہم کا کہاں سے شروع ہو؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب کوئی آسمان اور زمین کا انکار کر دے تو کہاں تفکر کرنا ہے؟ آسمان اور زمین کا انکار کریں تو اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکا جائے. اور جب کہ ہاں بڑی درد ہو رہی ہے کہ کیوں درد کیوں ہو رہی ہے، کہاں پہ لگے ہیں آپ؟ زمین تو ہے ہی نہیں، آپ کو تو اوپر کچھ ہے ہی نہیں. آپ بھی اسی طریقے سے خیال ہی آپ بھی نہیں ہیں، تو درد کیسا؟ لہٰذا لامحالہ انسان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ ہے. میں مثلاً ہوں، میرے ساتھ چند موجودات ہیں تاکہ آغاز ہو سکے اب فکر کا، تاکہ سوچنے کا آغاز ہو سکے. یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ قدیم زمانے سے انسان کے سامنے وسوسے کی صورت میں اس بات کو پھیلایا گیا کہ حقائق نہیں، حقائق کا انکار کیا گیا. جب حقائق کا انکار کریں وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. لہذا سوفسطائی اہل علم کو کہتے ہیں. یونان کے دور میں وہ جرائم پیشہ افراد بن گئے، کرپشن کیا کرتے تھے. امیر اور طاقتور طبقہ اپنے جرائم سے اپنی عمارت، منصب یا پیسے کی بدولت چھٹ جاتا تھا. تو انہوں نے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح پڑھا لکھا طبقہ ایک بہت بڑے مرض کا شکار ہو گیا. اور وہ مرض یہ تھا کہ اپنے ذہنی تصورات کی بدولت جس کو ثابت کر دیتے بس اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ حقیقت ہے. لہذا اس میں پھر مذاہب بنے سوفسطائیت میں بھی.
بعض وہ تھے کہ جو واقعیت کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اس کی تشریح ذہنی کو مانتے تھے. جب میرا ذہن تشریح کرتا ہے واقعیت میں بس ہوا ہے. مثلا یہ دروازہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک آگے دلیل سے ثابت کر دے اور کہ نہیں یہ دروازہ نہیں ہے, یہ تو سونا ہے اور سونا اس کی میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس سونے کے پیسے مجھے دو. وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے ثابت کیا بس وہی ہے. جس طرح سے ایک معروف ہے, ہمارے پاکستان کی سیاست میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بادشاہ تھا, اس نے میٹنگ بلائی تو ایک بڑا قابل انجینئر تھا, تو وہاں پہ مشورہ ایک امر کے بارے میں لیا. وہ بھی سمجھا کہ بہت بہترین مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ایسے اعلیٰ جگہ پہ اور میٹنگ میں بیٹھا ہوں. تو بادشاہ نے ایک مشورہ دیا تو سب نے سراہا کہ کیا خوبصورت عالی جناب آپ نے مشورہ دیا ہے, اور بالکل ٹھیک اور بہترین دیا ہے. یہ انجینئر تھا, اسے پتا تھا یہ غلط ہے, یہ نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو ایک نے بادشاہ کی مخالفت میں مشورہ دیا. ادھر وہ سب خاموش رہے اور بقیہ نے پھر سراہنا شروع کر دیا. اب جب باہر نکلا تو سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کٹوا دیے گئے, اور اس میں تھا یہ کہ بادشاہ کی آپ نے بات کا انکار کیا ہے, کیونکہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو بادشاہ کہے. تو وہ اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ آئے کہ میٹنگ کہتے کسے ہیں. پتہ ہی نہیں تھا میٹنگ کہتے ہیں. میٹنگ ہوا ہے کہ بادشاہ جو کہہ دے اس پہ اس کی تعریف کی جائے. اس کو کہتے ہیں مشورہ. بادشاہ کی دنیا میں اسی کو مشورہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے بعض ہیں حکومت سے نکل گئے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا, بیچارے نے کچھ کیا نہیں ہے کہ نکال دیا باہر, وہ تو خادم تھا, سب کچھ کر رہا تھا. اسے کہتے ہیں سوفسطائیت, کہ اپنے سارے کے سارے جرائم اس میں وہ کیا بنا کے پیش کرتا ہے, میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور حقیقت وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, حقیقت وہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں. جیسے کہ ہمارے یہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کرا دو اور اس کے بعد یہ کہا جائے عدالت میں کیس چل رہا ہے. اب کیس نہ ختم ہونے والا ہے اور اس کی بھی آزادی کوئی چھیننے والا نہیں ہے. پیشی ہو جاتی ہے 6 مہینے میں ایک دفعہ, وہ بھی آتا ہے کیونکہ ہم اسلام آباد میں تھے تو کبھی بھی وہ ٹریفک بلاک نہیں ہوئی ہے خاص جگہ, تو پتہ لگا کہ 5 منٹ پہلے بند ہے راستے. تو ادھر سے وہی ہمارے سابقہ ڈکٹیٹر میں گزرنا تھا مشرف صاحب نے, اس کی پیشی ہے تو 15 منٹ بعد راستے کھل گئے. تو پیشی اتنی ہوئی, شکل دکھائی, واپس بھی اتنی دیر میں چلے گئے اور راستے بھی کھل گئے. تو یہ پھر پیشیوں کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ سوفسطائیت یونان میں بھی اسی طرح سے تھی کہ وہاں پہ جرائم انجام دیتے اور وہ پھر کہتے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں بس وہ حقیقت ہے, اور جو وکیل تھے وہ مہر لگاتے ہاں یہی صحیح ہے, جو آپ نے بیان کیا وہی ٹھیک ہے, کیونکہ وکیل اگلے دن قتل, طاقت تو اس کے پاس ہے نا. پاکستان میں تو یہاں چلتا ہے کہ جو جرائم پیشہ معاملات اور کیسز ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں, وہ وکلا تو واضح کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں حق بیان کیا تو ہم زندہ نہیں رہیں. اس لیے سوفسطائیت کا یونان کے اس دور میں جو سوفسطائیت ابھری اور حقائق کا انکار کیا ان میں سے ایک یہ تھا. ایک بڑا گروہ وہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ حقائق نہیں ہیں, لیکن حقائق کیا ہیں جو ہمارا ذہن کے لیے بس وہ حقیقت ہے. دوسرا ایک گروہ یہ تھا یا فرقہ, یعنی سوفسطائیت جب بھی کہا جائے تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر مذاہب نہیں ہیں, جس میں مختلف مذاہب ہیں, لیکن بڑا مذہب کیا تھا کہ جو میں تشریح کروں وہ حقیقت ہے, کچھ اور اس کے علاوہ حقیقت نہیں ہے. خارج میں حقائق ہیں, موجودات کی حقیقتیں ہیں, موجودات ہیں اور وہ حقائق بھی رکھتے ہیں, لیکن جو میں بیان کروں وہ حقیقت ہے. دوسرا گروہ کیا کہتا تھا, اصلا کچھ وجود ہی نہیں رکھتا, کچھ موجود نہیں ہے, سب بھی ڈرامے ہیں, یہ سب بھی خام خیالی ہے, یہ سب بھی جھوٹ ہے. زمانہ اسی طرح سے گزرتا کیا, ہر دور میں یہی چیزیں موجود رہیں. آج کا دور اس اعتبار سے جس قدر سوفسطائیت رکھتا ہے, آیت اللہ مرزا یزدی کے مطابق اس سے قبل اتنے بڑے پیمانے پہ سوفسطائیت نہیں تھی, یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ حقائق کا انکار کرنا نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ہے. اور جس قدر زیادہ حقیقت کا انکار کیا جائے اس قدر زیادہ حقیقت کو جاننا واجب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس دور میں فقراء نے علم کو بلند کیا اور کہا کہ میں اہل علم نہیں ہوں, محب علم ہوں. اس لیے اس نے اپنا نام فیلسوف رکھا.
فیلسوف وہ کہلایا، فلاسوفیہ یعنی محب حکمت، محب علم۔ آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے آج کے دور میں فلسفہ حوزہ علمیہ میں کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ اس قدر بڑے بڑے شبہات غرب نے ایجاد کیے ہیں کہ ان شبہات کا جواب اس کو پڑھے بغیر ممکن نہیں رہا۔ آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، اب وہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، اب ایک ہی جواب ہے، یا اس کا گردن دبا دی جائے یا کوئی دلیل دی جائے۔ اب دلیل کہاں سے لائیں؟ قرآن کہتا ہے، وہ کہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، وہ کہ ہے ہی نہیں تو نازل کہاں سے ہونا؟ کیونکہ مدد مقابل تو یہ کہ وہ ہے ہی نہیں تو نازل کیا ہونا ہے؟ اب کہاں سے دلیل ہے؟ اب سوچ سوچ کے تھک جائیں گے، پھر وہ اداشی کام پکڑ کے گردن دبائی جائے۔ لہٰذا ایمان علیہ السلام کے دور میں بھی زنادقہ کافی تھے، خصوصاً مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، جیسا کہ واقعات میں ملتا ہے۔ اور یہ تعجب آور بات بھی ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ممنوع قرار دیا کسی غیر مسلم کا داخلہ مدینہ اور مکہ میں، لیکن خلیفہ دوم کا قتل کس نے کیا؟ ایک مجوسی نے۔ مجوسی کہاں سے آ گئے مدینہ میں؟ جبکہ یہ روایت موجود ہے۔ دوسری یہی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ تو پھر کوئی مذہب کے قائل ہیں، یہ زندیق تو کسی مذہب کا قائل نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ ابن ابی اوجا ہے، اس کے ساتھ مناظر امام صادق علیہ السلام کے ہیں یا نہیں؟ امام صادق علیہ السلام وہ مدینہ میں تھے۔ اب زنادقہ سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے غصہ غضب نہیں کیا۔ مگر ابن ابی اوجا آیا اور اللہ کا انکار کیا، تھوڑی توہین بھی کی، تو اصحاب غصے ہو گئے، اسے پکڑ کے باہر نکالنے لگے۔ امام نے منع فرما دی، کیونکہ یہ بات مسلح میں انشاءاللہ مناظرے بعض واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ عاقل انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے عقلی دلیل نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ عاقل کم سے کم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے سامنے عقلی دلیل نہیں چاہیے، اس کی پہلے سنیں دلیل، ادھر سے ہی آپ اس کو لاجواب کر دیں گے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام نے زنادقہ کے خلاف جو کیے مناظرے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر جگہوں کے اوپر استدلال موجود ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک استدلال عقلی ہوتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں استدلال ہے جسے استدلال نقضی کہا جاتا ہے، جواب نقضی جسے ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو جواب نقضی کی صورت ہے، یہ صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام علیہ السلام یا بعض عقلی ضابطوں کے تحت بھی ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ سبھی نقضی ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ استدلال کی نوعیت جسے ہم برہان سے تعبیر کرتے ہیں، وہ والے استدلال ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اہل معرفت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کسی پڑھے لکھے سے جب گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن ایک زندیق اور ملحدین ہے، مثلا ایک ملحد آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں بھی خالق ہوں۔ کہا کیسے؟ ہشام بن حکم کا واقعہ، ہشام بن حکم سے کہا میں بھی خالق ہوں، میں نے ایک جگہ پہ گوبر جمع کیا تھا، اس کے اوپر برتن رکھ دیا، اس کے بعد وہاں پہ دیکھیں میری مخلوق ادھر اتنی زیادہ پیدا ہوئی، تو اب مجھے بتاؤ میں خالق ہوں یا نہیں؟ تو کس نے کہا ایک ہی خالق ہے؟ اب ہشام بن حکم سے کچھ نہ بنا، امام کی خدمت میں آیا، قبل اس کے کہ وہ پوچھے امام نے اسے جواب بیان کیا۔ امام نے کہا کہ صرف ایک بات کی کہ جو خالق ہوتا ہے وہ اپنے مخلوق کی تعداد کو جانتا ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ اگر تم خالق ہو تو کتنی ہے تمہاری مخلوق، وہ کیا کھاتی پیتی ہے، وہ کیسے زندگی بسر کرتی ہے؟ اس نے جب کیا تو وہ آگے سے لاجواب ہوں گے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام طواف کر رہے تھے، آج کے دور میں سنگ مرمر ایسے بنا دیے جو کہ گرم نہیں ہوتے، تب تو جوتے جتنے بھی پہنے ہوں، انسان کے سر پہ دھوپ پڑے اور نیچے سے گرمی لگے تو نفس بہت اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام طواف کر رہے ہیں، یہ آگے ابن ابی اوجا، پیچھے تین یہ ملحد کھڑے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ اس سے مناظرہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں، تو دوسرے نے کہا جس نے بھی جعفر صادق سے مناظرہ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا، کہتے تم ایسے ہی ڈرتے ہو، میں ابھی مناظرہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ گیا امام علیہ السلام کے پاس اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بیکار کام، اپنے آپ کو کیوں اذیت میں ڈالتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، سر پہ بال بھی نہیں ہے، دھوپ سر پہ پڑ رہی ہے، تو کیوں اپنے نفس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہے؟
امام نے کہا طواف کر لوں تو پھر میں بتاتا ہوں. طواف کیا اور جب طواف کرنے کے بعد رک گئے تو وہ آیا تو امام نے کہا کہ جو تم کہتے ہو اگر وہ حق ہے یعنی حقیقت وہ ہے تو میں اور تم برابر ہیں, کوئی نقصان نہیں. تم بھی دنیا سے لطف اندوز ہوتے ہو, ہم بھی ہوتے ہیں, اور تم بھی شادیاں رچاتے ہو, تم بھی کھاتے پیتے ہو, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. میں تھوڑی سی سختی کا انجام دے دیتا ہوں, تم بھی چلتے پھرتے دھوپ میں ہو یا نہیں. یعنی امام نے کہا ہم دونوں برابر ہیں اگر تم کہتے ہو کہ وہ سچ ہے, لیکن جو میں کہتا ہوں اگر وہ سچ ہوا پھر تم کیا کرو گے. تو یہاں پہ تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اس کو دفع الضرر کے عنوان سے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا بس آپ کو یہ دیکھا کہ ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور آج کے دور میں یہ مکتب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے سید طباطبائی نے اس مورد کو تھوڑا سا کھلایا کہ آج کے دور میں الحاد کو اس قدر بڑھ گیا ہے, الحاد اس قدر کہ آج کے دور میں وہابیت کے بعد اب جو عالم اسلام میں سیمینار شروع ہو رہے ہیں وہ الحاد کے نام پہ ہیں. ہمارے پاس خود بعض سوال جواب کے سلسلے جاری ہوتے ہیں. یہ خاتون کا فون آیا کہ کوئی علاج کرے, میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتی, اور مولانا صاحب نے پوچھ لینا کلمہ سنا. تو میں نے کہا کہاں پہ پڑھتی ہے, بتایا کینیڈا میں پڑھتی ہے, ادھر یونیورسٹی میں ایک عرصہ لگایا ہے. تو میں نے زیادہ وہ نہیں بحث مباحثہ کیا, میں نے کہا ان سے چند نشستیں بس رکھ لیں اور ابتدا میں کچھ سوال مجھے کچھ کرنے پڑیں گے, اس کے بعد میں وضاحت پیش کروں گا. بہرحال خلاصہ کلام وہ ملحد تھی اور سائنس کے پر ایمان لائی ہوئی تھی. جیسا کہ غرب کا ماحول ہے, شیعہ گھرانہ ہے اور مذہبی گھرانہ ہے, لیکن وہ ملحد, اور اس کے بعد وہ پھر ایمان لائی اور سائنس سے جلدی پکڑا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور تھے کوہاٹ کے برادر, امام مہدی علیہ السلام پہ درس دیا کرتے تھے اور نماز شب بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے, لیکن چونکہ انگلش پڑھنے کا رواج ہے, پھر انگلش فلاسفہ کو جو پڑھا لکھا بھی شمار ہوتا ہے, اور پھر ان کے فلاسفہ سے تمام علوم متاثر بھی ہوئے ہیں, اس لیے وہ میڈیکل میں ڈاکٹر تھے BBS, تو وہ انہیں پڑھا کرتا تھا. تو انتہائی شدت پسند ملحد ہو گیا, یعنی ایسا کہ وہ برا بھلا نعوذ باللہ اللہ کو کہنے لگ جاتا, تھوڑا جذبات میں آتا اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگا. امام اور نبی تو کوئی چیز ہی نہیں نا, اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتا. تو وہ اب پکڑ کے علماء جو ہوتے تھے وہ تو نجس کر کے اسے باہر نکال دیتے کیونکہ قتل نہیں بچ کر سکتے. تو جب اس سے پھر کسی کے توسط سے پہنچا تو اطمینان سے میں نے اس کی باتیں سنی. تو اسے کہا کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی شے حقیقت رکھتی ہے تو کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ کہا سائنس کے ذریعے سے. تو میں نے کہا کہ سائنس اگر وسیلہ ہے, اس کو آپ نے کیسے ثابت کیا, یہی صحیح وسیلہ ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گئے یہ کیسے ثابت ہوا, اور سائنس کو کیسے ثابت کریں کہ ہاں یہ حقیقت ہے. اسے کیسے پتہ لگا کہ سائنس جو بھی کہے گی وہ سچ ہے, جھوٹ نہیں کہہ سکتی, یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ لہٰذا وہ آہستہ آہستہ آیا اور ہر سوال کے اوپر اسی طرح سے پھنس جاتا. مثلا کیونکہ سائنس چلتی ہے مفروضے پہ, مفروضے کو پھر وہ کرتے ہیں آبزرو کرنے کے بعد کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے. میں نے اس سے کہا کتنے سائنسی ایسے نتائج ہیں جسے آج ہی آپ ہنستے ہوئے ٹھکراتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی ہر 2 سال کے بعد نئی سائنس کی ایجادات آ جاتی ہیں, کون سی حقیقت تک سائنس نے پہنچایا؟ پھر جس شے کا دائرہ کار آنکھ, ہماری آنکھ اگر یہ نظر جن کی دور کی کمزور ہو, تھوڑے سے بلب جو ہمیں نظر آتے ہیں اینک لگا کے اینک اتار دیں تو وہ بلب ٹمٹماتے نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا حس جو دکھاتی ہے ہمیشہ سچ دکھاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے جانیں گے حقیقت تک؟ اب ممکن ہے ہمیں جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح ٹمٹما رہے ہیں, یہ تو ہمیں اینک سے مجھے پتہ لگ گیا اینک اتاروں تو یہ مجھے ٹمٹماتے لائٹیں نظر آتی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حس صحیح نہیں دکھاتی. خلاصہ کلام آپ نے دیکھا جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور دینی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے یا دینی طور پہ دینی محافل سے مربوط نہیں ہیں, الحاد کی طرف جا رہے ہیں. اور الحاد کا مطلب ہے ہر وجود کا انکار. اور ابھی غرب نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے کہ اس نے پہلے روح کا کاملاً انکار کیا, کاملاً انکار.
اس کے بعد انہوں نے ایتھکس کو جب کیونکہ اخلاقیات اڑ گئیں جب تو انہوں نے بدترین ماحول پایا، بدترین۔ اب انہوں نے ایتھکس کے نام سے 40 اور شامل کر دی، جیسے پاکستان میں لمس کی یونیورسٹی ہے، وہ کیونکہ انہیں اصولوں پہ چلتی ہے، تو لمس میں جو بھی اب اسٹوڈنٹ ہے اسے علم اخلاق پڑھنا ہے، 40 گھنٹے اس کے پورے کرنے ہیں، اور علم اخلاق تعلق کی روح سے انسان کے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھیں کیسے ہم غرب واپس آتے، اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہاں سے آغاز کیا، اس مسئلے کو ابھارا اور کھلایا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں اس کا جواب فقط اور فقط کس کے پاس ہے؟ حکمت الہی کے پاس ہے۔ اگر حکمت الہی کو ایک طرف کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا جا کے اس کی گردن دبائی جائے، وَإِلَّا آپ قانع کنندہ جواب اسے برہان کی صورت میں نہیں دے سکیں گے، وہاں پہ آپ کو وہ پکڑ لے گا۔ اس لیے انہوں نے اس نقطے کو مفصل کیا کہ حقیقی موجودات کو جدا کیا جائے کس سے؟ جو حقیقی موجودات نہیں ہیں۔ آئیں اب ہم تیزی سے اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وَغَایَتُهَا مَعْرِفَةُ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ، موجودات کی معرفت حاصل کریں علی وجہ کلی و تمییزها، اور کیا کریں؟ معرفت الموجودات علی وجہ کلی و تمییزها، یعنی یہ عطف ہو رہا ہے معرفت پہ۔ پہلا کیا ہو گیا؟ موجودات کی معرفت حاصل ہو علی وجہ کلی، اور دوسرا کیا ہے؟ ان موجودات کو جدا کیا جائے مما لیس بموجود حقیقی، جو حقیقی طور پہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس نقطے کو پھیلاتے ہوئے کہ موجودات کچھ حقیقت رکھتے ہیں اور کچھ ہیں، کیونکہ اگر یہ نقطہ نہ مانے تو سلسلے کا آغاز نہیں ہو سکے گا۔ اس کی آگے بیان کرتے ہیں، اولاً ان وجود و واقعیات فی الخارج، خارج میں بعض وجود واقعیت و حقیقت رکھتے ہیں۔ ان الانسان یجد فی نفسہ، انسان اپنے نفس میں پاتا ہے، ان لنفسہ حقیقتا و واقعیتا، یہ پہلا مقدمہ جو پہلے ذکر ہوا کہ انسان خود ایک حقیقت ہے، واقعیت رکھتا ہے، وان ہناک حقیقتا واقعیتا وراء نفسہ، اور ایک اس کے نفس کے ماوراء حقیقت اور واقعیت ہے دوسری، یعنی دیگر موجودات بھی ہیں، وان له ان یصیبها، اور اسے یہ یقین ہے کہ بعض حقائق کو وہ یقینی طور پہ سمجھتا ہے، بعض واقعیت کو، بعض حقیقت کو یقینی طور پہ جانتا ہے۔ فلا يطلب شيئا من الاشياء ولا يقصده الا من جهة انه هو ذلك الشيء في الواقع، کہ بعض چیزوں کو طلب کرتا ہے اشیاء میں سے، بعض چیزوں کا قصد کرتا ہے۔ یہ قصد کرنا اور طلب کرنا خام خیالی نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پہ وہ شے وجود رکھتی ہے، اس لیے طلب کر رہا ہے۔ مطلب پیاس کا لگنا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ پانی ہے، بھوک کا لگنا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ غذا اور خوراک موجود ہے، تھکاوٹ کا آنا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کا علاج تھکاوٹ سے نجات موجود ہے۔ بعض چیزوں کو لیتا ہے انسان، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، چاہتا ہے، اس طور پر نہیں کہ وہمیات ہیں، یقین ہے کہ ہے۔ آگے کیا بیان کرتے؟ ولا یہرب من شیء، بعض چیزوں سے بھاگتا ہے، ولا يندفع عنه، اور بعض ایسے ہیں کہ جن سے وہ دور نہیں ہوتا، الا لكونه هو ذلك الشيء في الحقیقہ، سوائے اس کے کہ وہ حقیقت میں ہے۔ مثلا کرنٹ لگتا ہے تو ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، اب یہ ہاتھ کیوں پیچھے کیا؟ وہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، اب اسے کیا جواب دیں؟ یہ اپنا ہاتھ لو وہ میں لگاتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اسے آپ کیسے بتائیں گے کہ کرنٹ سے میں اس لیے بھاگتا ہوں؟ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور وہ سوئچ میں لگا دیں، پھر پتہ لگے گا ہاں کچھ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ہے کہ بعض چیزوں سے بھاگتا ہے کیونکہ وہ حقیقت رکھتی ہیں، اور بعض چیزوں کو دور نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت رکھتے ہیں، اس کے نفاذ ہیں۔ الا لكونه هو ذلك الشيء في الحقیقہ، کہ حقیقت میں وہ شے ہے۔ فالطفل الذي يطلب الضرع، مثلا وہ بچہ کہ جو پینا چاہتا ہے دودھ کو، اس لیے وہ دودھ پینے کے لیے ماں کے پستانوں کو تلاش کرتا ہے، تو انما یطلب ما هو بحسب الواقع لبن، وہ حقیقت میں دودھ کو حقیقت قرار دے رہا ہے، اور دودھ حقیقت میں ہے تب جا کے اس کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، نہ کہ وہ اپنے وجود کے اندر ایک خام خیالی اور وہمیات کا شکار ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی شے۔ لا ما هو بحسب التوهم والحسبان كذلك، نہ کہ توہم اور حسبان اور گمان کی بنیاد پہ یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے،
اس کو جیسے ہی ماں کے پستان کے قریب لائیں تو وہ فوراً دودھ پینا شروع کر دے گا۔ یہ جو بچے نے عمل انجام دیا ہے وہ حقیقت سمجھتے ہوئے انجام دیا ہے یا اسے کوئی گمان ہوا ہے؟ حقیقت ہے، وہ اللہ کبھی بھی عمل انجام نہ دیتا۔ والانسان الذي يهرب من سبع، وہ انسان جو وحشی درندے سے بھاگتا ہے، انما يهرب مما هو بحسب الحقیقت سبع، کہ حقیقت میں کوئی درندہ وجود رکھتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے نا۔ اگر درندہ نہ وجود رکھتا ہوتا بھاگتا، اگر کوئی وجود نہیں رکھتا تو اس کے سامنے کتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، آپ کیوں بھاگتے، یہ تو ہے ہی نہیں کوئی شے، یہ تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کیوں تم بھاگ رہے؟ کوئی کیونکہ وجود رکھتا ہے تو انسان بھاگتا ہے۔ مطلب بکری کا بچہ انسان کو دشمن شناسی بہت دیر سے ہوتی ہے، بعض دفعہ تو بہت ساروں کو ہوتی نہیں ہے، قبر پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے دشمن شناسی بتا میں رکھی ہے، اس لیے بکری کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ شیر سے بھاگتا ہے، وہ ماں سے نہیں بھاگے گا، وہ باپ سے نہیں بھاگے گا، کیوں نہیں بھاگ رہا ان سے؟ شیر کے پاس جا کے پناہ نہیں لے گا، یا اسی طرح سے دیگر جانوروں سے وہ فرار کرے گا۔ لا بحسب التوهم والخرافہ، نہ کہ خرافات اور توہمات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں عذاب آیا تھا کلیسا سے، گرجا گھر انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے، اپنا تسلط معاشرے میں جمانے کے لیے انہوں نے غیر حقیقی نظریات اور اعتقادات کو قوت کے زور پہ انہیں منوایا، تو یہاں سے ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ دین جو رخ بھی پیش کرے وہ خام خیالی ہے، وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کلیسا کا جو یہ تباہ کاریاں ہیں آج عالم اسلام اسے جیت رہا ہے۔ اس لیے سائنس کی جائیداد کو کلیسا نے سختی سے رد کیا اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوا، جبکہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اسے شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ اشارہ کیا ہے کہ دین کی بربادی کا آغاز کلیسا سے ہوا، کہ وہاں پہ انہوں نے مثلا گلیلو اسے پھانسی چڑھا دیا، قتل کرا دیا۔ کیوں قتل کرایا؟ حقیقت میں اس نے ایک حقیقت کو دریافت کیا جو خارج میں موجود ہے، لیکن کلیسا اپنے اجارہ داری دکھانے کے لیے اس نے اس کا انکار کیا اور قتل کرایا۔ اب معاشرہ تو آگے بڑھے گا، لہٰذا لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہوا اور انہوں نے اسے تباہ و برباد کیا اس کلیسا کو۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ توہم اور خرافات کی تہمت کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ بعد میں توہمات کو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اجارہ داری اس کی کرائی۔ یہ ابھی کا نہیں ہے، ہر دور میں یہ کاہن حضرات، بت پرست طبقہ، یہ کون رہا ہے؟ انہوں نے دین کو مفاد کی خاطر استعمال کیا، آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ ایسے خائن افراد کی وجہ سے یہ تہمت لگی، لیکن یہاں آ کے انہوں نے بیان کیا کہ ان مجرمین کی وجہ سے ہم دین کے حقائق کا انکار نہیں کر سکتے۔ وقوع الخطأ في العلم ووجه الحاجة إلى حكمة وتعريفها لكن ربما أخطأ في نظره، انسان بعض اوقات اپنے اس مسئلے میں خطا کا شکار ہو جاتا ہے، جو حق نہیں ہے اسے حق سمجھنے لگتا ہے، جو صحیح نہیں ہے اسے صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کبھی آج تک ایک زبان سیکھی ہی نہیں ہے، نہ سیکھنے کے طریقے پتہ ہے، کیونکہ ہم ادھر طلاب میں یہ چیز دیکھتے ہیں، وہ آیا اور کہتا ہے کہ میں اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ کہیں گے آپ کو کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ سکے کہ جنہوں نے پڑھا ہے، مراحل طے کیے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ کیسے پڑھنا چاہیے، یا جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ابھی اور آغاز کرنا چاہ رہے اسے پتہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بیان کیا فَرَآ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ حَقًّا وَاقِعًا فِي الْخَارِجِ، کہ ایک شے خارج میں وجود ہی نہیں رکھتی، وہ کیا سمجھتا ہے؟ خارج میں کچھ ہے۔ مثلا کل بخت ہے، صحیح، والغول، بخت میں چڑیل یا پریاں، اب بخت فی الحال پریاں سمجھ رہے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یا غول کہتے ہیں چڑیلوں کو، بہت ڈرتے ہیں ہمارے بعض شمالی علاقہ جات کے لوگ اور پنجاب کے لوگ بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو ہم یاد ہے مدرسے میں لائٹ جاتی تھی پاکستان میں تو ان موضوعات کی تو بحث شروع ہو جاتی ہے، تو اب ہم خوب مذاق اڑاتے یا جنات کی کچھ توہین کر دیتے ہیں تو ان کی حالت کانپنے والی کسی ہو جاتی، یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں خیالی بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے مسائل بہت زیادہ ہیں، پائے جاتے ہیں کہ خود بخود پھر آوازیں آنے لگ جاتی ہیں،
خود بخود بہت سارے منظر سامنے آنے لگ جاتے ہیں. تو ممکن ہے رات کو چلتے چلتے اوپر سے نیچے آ جائے، ڈبل بیٹھا نیچے آ جائے، تو کیا معروف ہو گیا کسی شے نے اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹکا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان جو خارج میں واقعیت نہیں رکھتا اسے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ واقعیت ہے. او اعتقاد ما ہوا حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا وہ اعتقاد کہ جو خارج میں حق ہے واقعیت رکھتا ہے اسے باطل اور خرافی سمجھنے لگ جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے توکل کرو، وہ کہتا ہے یار توکل کچھ نہیں، میرا کام یہ والا بس اس طرح سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ کہ ثواب ملے گا یہ عمل انجام دو. نہیں دنیا کا مجھے دنیا چاہیے، ثواب کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی نظر میں یہ چیزیں زیادہ قیمت نہیں رکھتی. کہ نفس المجردہ، نفس مجرد کو نہیں مانے گا، یعنی نفس انسان کا مادی نہیں ہے. او عقل المجرد، یا عقل مجرد نہیں ہے. فمست الحاجت بادیہ بدء، کہ پہلی نظر میں بادیہ بدء، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی نظر. یہ ہے کیا واقع ہو رہا ہے یا آپ خود نحو میں یا صرف میں پڑھ چکے ہیں؟ آیا مفعول بہ ہے یا مفعول مطلق ہے، کیا ہے یہ آپ لوگ خود تلاش کر کے آئیں. بادیہ بدء الی معرفت احوال الموجود بما ہوا موجود، بس ہمیں کس چیز کی حاجت ہے؟ پہلی فرصت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم موجود بما ہوا موجود کے احوال کی معرفت حاصل کریں. الخاص بہی، کہ جو اس کے ساتھ مختص ہو، لیمیز، یعنی وہ احوال جو وجود. خاصہ کس کی صفت ہے؟ احوال کی. وہ احوال جو مختص ہیں کس کے ساتھ؟ بہی بالموجود، موجود کے ساتھ مختص ہیں. لیمیز بہا، تاکہ وہ تمیز دے ان کے ذریعے سے. کن کے ذریعے سے؟ احوال کے ذریعے سے. ما ہوا موجود فی الواقع، کہ جو واقع میں موجود ہے، مما لیس کذالک، اس سے کہ جو اس طرح سے نہیں ہے. والعلم الباحث عنها، وہ علم جو ان احوال سے بحث کرتا ہے، هو الحکمت الالہیہ، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت الہی. فالحکمت الالہیہ، کیا تعریف ہے اس کی؟ هي العلم الباحث، وہ علم جو بحث کرتا ہے عن احوال الموجود بما ہوا موجود، جو وجود مطلق کے احوال سے بحث کرتا ہے. ویسمى ایضا، حکمت الہیہ کے کتنے نام تھے؟ فلسفہ اولا اور علم الاعلی. یسمى ایضا الفلسفۃ الاولی والعلم الاعلی. وموضوعه، کیا ہے اس کا موضوع؟ الموجود بما ہوا موجود. وغایته تمییز الموجودات الحقیقۃ من غیرها، کہ موجودات حقیقیہ کو جدا کیا جائے جو حقیقت نہیں ہے. ومعرفت العلل العالیۃ للوجود، جو وجود کی علت عالی ہے، یعنی تمام کے تمام علل، سلسلہ علل کی جو علت ہے جس نے سب کو وجود دیا، اس کی معرفت یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. وبالاخص العلت الاولی، علت اولا علل العالیہ، اس کی معرفت. وعلت الاولی، علل عالیہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ علل عالیہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے اور کیا سلسلہ ہے. لیکن بالاخص علت الاولی التی الیہا تنتہی سلسلۃ الموجودات، موجودات کے سلسلے کے جس کے اوپر انتہا ہوتی ہے، یعنی مبدا سے بحث کی جائے. واسماءہ الحسنی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنی سے. وصفاتہ العلیٰ، اور اس کی صفات عالیہ سے. وہو اللہ عز اسمہ، اللہ عز اسمہ وہ ذات ہے، یعنی علت الاولی و اسماء الحسنی، یعنی اللہ کے اسماء حسنی. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.